ماننے والے تھے ان کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ یقین کریں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اصرار کر کے اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی مسلمان تو سارے ہی ہے نا جی، ہاں جی یہ بتاؤ تمہارا کس فرقے سے تعلق۔ اب وہ اگر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو اس کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اب ٹھیک ہے، اچھا وہ قبر میں جو سوال ہم سے کیا جائے گا وہ کیا ہے جی؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تو میں کیا کہوں گا؟ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، کہ میں کہوں گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام؟ تو وہاں تو اسلام چلے گا، یہاں ہم نے کیا کیا چلا رکھا ہے؟ اور اسی کی بنیاد پہ اگر میں ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور دوسرے کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ہوتے رہیں دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، بنگی، کچھ ہوتے رہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اسلام کو تسلیم کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری شناخت اور پہچان اسلام ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے جی؟ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ شناختیں ہم نے قائم کی ہیں، یہ شناختیں مولویوں کے دھندے ہیں۔ یہ شناختیں جو ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا خانقاہی سسٹم ہے، کسی کا کوئی سسٹم ہے، کسی کا کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے، بس سسٹم اسلام کا ایک ہی ہے۔ اللہ کے دین کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرو، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ کیا بنایا ہوا ہے ہم نے اس دین کا؟ تو یہ دین قیامت تک محفوظ ہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین حقیقی کیا ہے جی؟ اسلام۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ اسلام ہے، یا اور کوئی اسلام ہے جی؟ لیکن ہم نے کیا بنایا ہوا ہے اس اسلام کا؟ اور پھر کھینچتان کے ہر ایک جو ہے صرف اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے، دوسرے کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ شادی بیاہ رشتہ ناتا جو ہے وہ بھی ہم مطلب یہ ہے فرقے کو دیکھ کر رہے ہیں۔ ہر کلمہ وہ مسلمان ہے خدا کے بندو۔ یہاں میرے ایک دوست ہیں ناصریہ میں رہتے ہیں، تو ایک دفعہ مجھے انہوں نے ایک واقعہ بتایا، کہنے لگے جی میرے ایک بہت اچھے دوست، میں بھی ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، ان کا بیٹا انجینئر ہے، تو ان کی ایک بیٹی تھی، تو اس کے رشتے کے لیے انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ بھائی کوئی اچھا رشتہ ہو، تو انہوں نے ایک رشتہ بتایا، اچھا پڑھا لکھا نوجوان لڑکا، برسر روزگار بالکل ٹھیک تھا۔ تو پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ اس کا مسلک کیا ہے؟ وہ مسلک اہل حدیث تھے، تو پہلا سوال یہ تھا کہ اس کا مسلک کیا ہے؟ یہ پوچھنا چاہیے تھا نا اس کا دین کیا ہے؟ کوئی اور مسلم تو نہیں ہے نا؟ مسلمان ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے اپنی شناخت ضائع کر دی ہے۔ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا میں پروگرام، تو یہ برطانیہ اور کینیڈا اور امریکہ، ان ملکوں میں بھی ہم نے جا کر یہ ان فتنے کی جو ہے وہ بنا ڈال دی ہے، اور وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ بس ہم نے ہری پگڑی اور کالی پگڑی اور اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ دین کو جو ہے وہاں بھی جو لوگوں کے سامنے، یعنی گوروں کے سامنے بھی ہم دین کیا پیش کر رہے ہیں؟ میرا دین اور ہے، اس کا دین اور ہے، اس کا دین اور ہے، اس کا دین اور ہے۔ اچھا وہی گورا اگر آپ سے یہ کہے، اور اب میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید آپ سے یا اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ اب ہمارے ہاں آپ جو ہے وہ یہ جدید سوشل میڈیا کے اوپر سنتے ہیں بڑے بڑے مولوی حضرات جبے دستار والے منہ پھاڑ کر کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو جی، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو۔ ان بدبختوں سے ایک سوال اگر کوئی گہرے پوچھے کہ یہ جو آج بھی انگریز اسلام قبول کر رہے ہیں، ہندو اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ کیا پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں؟ تمہاری گرنتھیں پڑھ کر مسلمان اسلام قبول کر رہے ہیں؟ یہ تم کتابیں جو لے کر پوری دنیا میں گھوم رہے ہو جی، فضائل اعمال اور فیضان پتہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیا، یہ کتابیں پڑھ کر ایک غیر مسلم اگر آپ سے کہے کہ بھائی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو مجھے مطلب یہ کہ کوئی ایسی کتاب دو جس سے پڑھ کر مطلب یہ کہ مجھے اسلام سمجھ میں آئے، تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ قرآن دیں گے نا جی۔ کوئی فرقے کا مولوی اپنی فرقے کی کتاب دے گا اس کو، وہ تو اس کو اس طرح رکھ دے گا، تو آپ قرآن دیں گے اس کو۔ اچھا جو قرآن آپ اس کو دیں گے، پہلے وہ عربی سیکھے گا اور اس کے بعد وہ قرآن پڑھے گا کہ وہ اپنی زبان میں ترجمہ پڑھے گا نا، اور آپ اس کو دیں گے بھی ترجمہ دیں گے۔ تو ایک غیر مسلم تو ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، مسلمان کو تم کہہ رہے ہو کہ ترجمہ نہ پڑھو کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی منطق سمجھ میں آتی ہے ان مولویوں کی آپ کو؟
یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دین کے نام پہ دین دشمنی ہو رہی ہے کہ کئی لوگ قرآن نہ سمجھ جائیں، ورنہ ہماری مطلب یہ ہے کہ ہنڈی روٹی جو چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیڑا غرق ہو جائے گا. جی ہم نے جو چندو کا سسٹم سلسلہ چلایا ہوا ہے نا یہ بند ہو جائے گا. جب آدمی کی سمجھ میں دین آ گیا، قرآن آ گیا، تو پھر میرے لیے تو سوالیہ نشان ہو جائے گا نا. بھئی یہ غیر مسلم تو ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے، اور پھر وہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں نا وہ سچے اور پکے مسلمان بن رہے ہیں. اس کے بعد وہ مبلغ بنتے ہیں، اس کے بعد وہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں قرآن کو سمجھ کر پڑھو. تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا دین جو ہے وہ مکمل بھی ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا، اور یہ دین قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے